سامیہ مجھے معاف کر دیتی ہیں تو میں سامیہ اور سامیہ کی فیملی کو کسی بھی طرح کا کوئی تھریٹ نہیں دوں گا. کہ بابا بھی گھر آئے تھے معافی مانگنے کے لیے, والدین سب کے سانجھے ہوتے ہیں, تو جب ان کے گھر والوں نے معافی مانگی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے اس کی پوری فیملی کو سزا دی جائے. کہ ابھی بھی میرے پاس وہ سارے وائس نوٹس موجود ہیں کہ میں نے ان سے کوئی بھی پیسے نہیں لیے ہیں. اگر میں نے پیسے لیے ہوتے تو میں اس وقت بہت خوش بیٹھی ہوئی ہوتی اور شاید میں آپ کو انٹرویو بھی نہ دے رہی ہوتی کیونکہ میں نظر ہی نہ ملا پاتی. میں نے حسن کو فی سبیل اللہ معاف کی ہے کیونکہ ان کے گھر والوں نے معافی مانگی. جس دن انہوں نے مجھے میرے گھر کے باہر سے اٹھایا تھا اس دن تھے میرے 8,15,000 فالوورس اور ابھی میرے ہیں 8,45,000 کے فالوورس. ٹھیک ہے, اگر یہ سارا کیس نہ ہوتا بیچ میں تو میرے 1 ملین فالوور ہوتے. میں صلح کو صرف اپنی نہیں ہر اس لڑکی کی فتح سمجھتی ہوں جو اپنے حق کے لیے بولتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور میرے مطابق تو اس انسان کو سزا مل ہی چکی ہے جو اپنی غلطی مان چکا ہے اور اس نے توبہ کر لیا. مجھے نہیں لگتا وہ زندگی میں کبھی بھی کسی عورت سے اونچی آواز میں بات بھی کرے گا. اس سارے واقعے کے بعد کیا آپ حسن زاہد سے کسی قسم کے بھی کوئی تعلقات دوبارہ رکھیں گی یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے مجھے رکھنے چاہیے؟ نہیں لگتا میں آگے آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کسی بھی مرد پہ بھروسہ کر پاؤں گی. جہاں تک بات آتی ہے میرے میل فرینڈس کی, میں نے تو بالکل اوائڈ کرنا سٹارٹ کر دی کیونکہ بھائی نہیں پتہ چلتا کون آپ کو پسند کر لے اور کون آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے. تو ہاں, میرا لوگوں پہ سے بالکل مجھے ٹرسٹ ایشو سٹارٹ ہو گیا. میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں 3-4 سال بعد شادی تو کر لوں گی. اب چاہے وہ میں گھر والوں کی مرضی سے کروں یا اپنی مرضی سے کروں, یہ اس وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. السلام علیکم جی. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان. گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر ایک جنگ تھی, ایک طویل بحث تھی اور پھر اس کے بعد کیس تھا. یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی رپورٹ کیا, آپ سے بات کی. بالآخر آج واقعہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ, افہام و تفہیم کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. یہ واقعے کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر سامیہ حجاب اور حسن زاہد کے درمیان جو واقعہ تھا, حسن زاہد جو ہے وہ جوڈیشل ہو چکے تھے اور سامیہ حجاب نے جو ہے وہ اب اپنا کیس واپس لے لیا ہے, صلح کر لیا ہے. صلح کرنا ویسے بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور روایات ہے ہم لوگوں کی کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو مل بیٹھ کر جب بڑے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا ہے. مگر اس صلح کے بعد جو سوشل میڈیا پر سوالات اٹھ رہے ہیں, انہی سوالات کا جواب تلاش کرنے میں خود سامیہ حجاب کے پاس حاضر ہوں. آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے عدالت سے یہ کیس واپس کیوں لیا؟ اچھا, وعلیکم السلام. میں نے یہ کیس واپس اس لیے لیا کہ ایک تو یہ حسن نے اپنی غلطی مان لی تھی. عدالت میں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ میں نے جو غلطی کی ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں. اس کے علاوہ جو انہوں نے مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے تھے, پیسوں کے اسکرین شاٹس, وہ سب بھی انہوں نے واپس لے لیے تھے. کہ وہ میری جو بھی دوست وغیرہ ان کے پیچھے سے کر رہے تھے, جو ویڈیوز وغیرہ پوسٹ ہو رہی تھی, اس سب پہ بھی وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ایک سائبر کا کیس بنتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ میں اگر سامیہ مجھے معاف کر دیتی ہیں تو میں سامیہ اور سامیہ کی فیملی کو کسی بھی طرح کا کوئی تھریٹ نہیں دوں گا. اس کے بعد ان کی والدہ نے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا. وہ ویسے بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرتی رہتی تھی کہ آپ کیس واپس لے لو یہ وہ. اور اس کے بعد ان کے بابا بھی گھر آئے تھے معافی مانگنے کے لیے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے مورلز اور ویلیوز جو ہے مطلب پاکستان کے اسپیشلی, ٹھیک ہے, ہیومینٹی بھی آپ کو یہ کہتی ہے, والدین سب کے سانجھے ہوتے ہیں. تو جب ان کے گھر والوں نے معافی مانگی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے اس کی پوری فیملی کو سزا دی جائے. اب کیونکہ میری والدہ بھی بیمار ہے تو چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارا پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میرے یہ ساری باتیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے میں نے یہ کیس واپس لے لیا. اچھا, آپ نے کہا کہ ان کے والد یہاں پر آئے تھے, تو ان کے والد اور والدہ کتنی دفعہ آئے تھے؟ والد آئے تھے یا والدہ بھی آئی تھی, اور کون کون آئے تھے یہاں پر؟ ان کے والد آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے کزن آئے تھے. والدہ نہیں آئی تھی, لیکن والدہ نے ان کی کانٹیکٹ ضرور کیا تھا مجھ سے. اور ابھی بھی میں نے آپ کو وائس نوٹ سنائے ہیں اس انٹرویو سے پہلے. ان کی والدہ نے صبح بھی مجھ سے کانٹیکٹ کیا. کیس تو میں نے انہیں کے کہنے پہ واپس بھی لیا تھا, تو پھر انہوں نے صبح بھی کانٹیکٹ کیا کہ بیٹا پلیز ایک بار میرے کہنے پہ آپ چلے جاؤ کورٹ جا کے, آپ کے بیان کے بغیر یہ ضمانت اور یہ سارا کچھ نہیں ہوگا, ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. تو بس میں نے ان کی والدہ, کیونکہ والدین سب کے سانجھے ہوتے ہیں, میں ان کو ویسی عزت دیتی ہوں. میں نے پہلے بھی انٹرویوز میں بولا تھا جیسے میں اپنے گھر والوں کو دیتی ہوں. تو بس ایک بچے کی غلطی کی وجہ سے پورے گھر کو سزا نہیں ملنی چاہیے. تو میں نے یہ کیس واپس لے لیا. اور جہاں تک بات ہے کہ حسن زاہد سے جو مجھے ڈر وغیرہ تھا جو میں کہہ بھی رہی تھی, تو وہ سارا یہ اس وجہ سے ختم ہو گیا کہ انہوں نے عدالت کے اندر اقرار کر لیا اور یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ وہ مجھے میری فیملی کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی تھریٹ نہیں دیں گے. اچھا, یہ کیس آپ نے اپنی مرضی سے واپس لیا یا کسی دباؤ میں آ کر؟ نہیں, میں نے اپنی مرضی سے واپس لیا. اچھا, عدالت میں آج آپ پیش ہوئیں, آپ نے ملزم پر کوئی ضمانت پر کوئی اعتراض بھی اس طرح نہیں کیا, عدالت میں بھی آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی. آیا آپ کے یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں یہ کوئی تحریری طور پر بھی ہوئے ہیں یا صرف زبانی کلامی ہوئے؟
ہمارا حلفی بیان ہوا ہے پراپر، وہ جو عدالت کے اندر سبمٹ ہوتا ہے پیپر کے طور پر، بس یہی ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا لین دین نہیں ہوا. نہیں لین دین نہیں، بیان حلفی پر جو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی صلح کی، مطلب کہ یہ مجھے تنگ نہ کرے یا جو بھی تھی، وہ لکھی تھی یا نہیں؟ جی وہ لکھی تھی. ان میں یہ کنڈیشن تھی پہلی کہ حسن مجھے کسی بھی طرح کا اور میری فیملی کو تھریٹ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ وہ مجھے سوشل میڈیا پہ اور کہیں بھی ڈیفیم نہیں کریں گے، میرے کریکٹر کے اوپر وہ اور ان کی فیملی کوئی بھی بات نہیں کرے گی. اور یہ جو شرطیں تھی یہ اس کے اندر موجود تھی. اچھا، سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، اسپیشلی آج کل ٹک ٹاک پر لوگ لڑائیاں کرتے ہیں پھر صلح کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یہ سارا صرف فیمس ہونے کے لیے، اور کچھ لوگ مالی ڈیل کا الزام بھی لگا رہے ہیں. آیا اس میں کتنی صداقت ہے، اور ہے اگر آپ نے کتنے پیسے لیے یہ بھی بتا دیں. اچھا، اگر میں نے پیسے لیے ہوتے تو میں اس وقت بہت خوش بیٹھی ہوئی ہوتی، اور شاید میں آپ کو انٹرویو بھی نہ دے رہی ہوتی کیونکہ میں نظر ہی نہ ملا پاتی. میں نے حسن کو فی سبیل اللہ معاف کی ہے کیونکہ ان کے گھر والوں نے معافی مانگی، اور ان کی عزت رکھتے ہوئے، جو کہ میں نے پہلے بھی ان کی عزت رکھی. میں نے کہیں بھی ان کی والدہ کا نام نہیں استعمال کیا، ان کے وائس نوٹس نہیں استعمال کیا. ابھی بھی میرے پاس وہ سارے وائس نوٹس موجود ہیں جو اگر میں سناؤں تو یہ اس بات کی تحریر کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی بھی پیسے نہیں لیے ہیں. لیکن میں نہیں سناؤں گی کیونکہ فیملی کی ایک عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ وہ سن چکے ہیں. آن دی ادر سائڈ، جہاں تک بات آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ، ایک اور کیا سوال تھا سوشل میڈیا پہ؟ کہ لوگ فیمس ہونے کے لیے اس طرح کرتے ہیں. اچھا، میرے جب یہ جس دن انہوں نے مجھے میرے گھر کے باہر سے اٹھایا تھا اس دن تھے میرے 8,15,000 فالوورس، اور ابھی میرے ہیں 8,45,000 کے فالوورس. ٹھیک ہے، اگر یہ سارا کیس نہ ہوتا بیچ میں تو میرے 1 ملین فالوور ہوتے. تو مجھے اس سے کسی بھی طرح کا فیم نہیں ملا، الٹا میرے 5 سے 6,000 فالوورس ڈیلی کے کم ہو رہے ہیں. میرے 49 کے فالوورس تھے 3 دن پہلے، اور آج 45 کے ہیں، 845 کے. تو یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں، الٹا مجھے ڈی فیم کر رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی بھی فیم نہیں ملا، نہ یہ فیم کے لیے میں نے کیا تھا. میں آلریڈی بہت زیادہ فیمس ہوں، مجھے اور فیمس ہونے کی مجھے نہیں لگتا ضرورت ہے. اچھا، کیس ہوتا ہے، جب بھی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے لوگ وکیل کرتے ہیں، کیس لڑتے ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی وکیل بھی نہیں کیا، اور کسی ایک بھی پیشی پر نہ آپ خود پیش ہوئی، نہ آپ کا وکیل، نہ آپ کا کوئی فیملی کا ممبر. ایسا کیوں؟ جہاں تک فیملی کی بات ہے تو میری فیملی میں صرف میرے ماما ہی ہیں جو کہ آج میرے پیچھے گئی تھی. وہ گاڑی میں بیٹھی رہی، چل نہیں سکتی تھی، بیمار ہے، لیکن وہ پھر بھی گئی مجھے تاکہ فیل نہ ہو کہ میں اکیلی ہوں. جب میں عدالت میں موجود تھی تو مجھ سے پولیس والی ایک وہ جو کانسٹیبل تھی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے. تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ ان ساری چیزوں میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بھی بہت چھوٹا ہے ان سب چیزوں کے لیے. تو باقی کوئی میل وغیرہ نہیں تھا جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا یا کچھ بھی کرتا. میں بہت شکر گزار ہوں اسلام آباد پولیس کی، آئی جی اسلام آباد کی، جنہوں نے اس سارے معاملے میں میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس چیزوں کو بالکل ویسے ہی ہینڈل کیا جیسے بیٹیوں کی عزت کو لے کر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرا کیس جو تھا وہ ایکچولی صداقت پہ ممنوع تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کے لیے کسی بھی قسم کی وکالت کی یا کسی بھی قسم کی ایسی چیز کی ضرورت تھی. میرے پاس جتنے ثبوت تھے میں نے وہ سارے عدالت میں پیش کر دیے تھے، اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ میں ٹیکل کر سکتی ہوں. اچھا، ایسا کہا جا رہا ہے کہ پولیس والوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وکیل نہیں کرنا، آپ کا سارا کیس ہم خود لڑیں گے؟ نہیں، مجھے پولیس والوں نے نہیں کہا تھا. یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا وکیل، کیونکہ میں نے جس بھی وکیل سے بات کی، میری کوشش تھی، میں نام نہیں لیتی ہوں، ایک وکیل ہیں، فیمیل ہے، میرا بہت دل تھا کہ وہ میرا کیس لیں، لیکن وہ نہیں لے سکی کاز آف سم ریزنس. اور باقی مجھے یہ جتنے بھی میلز وکیل تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کو اپنا کیس نہیں دینا تھا کیونکہ خاتون وکیل اپنے مسائل میں تھی. خیر، اچھا یہ بتائیں کہ اس صلح کو آپ اپنی فتح سمجھتی ہیں یا سمجھوتا؟ میں صلح کو صرف اپنی نہیں، ہر اس لڑکی کی فتح سمجھتی ہوں جو اپنے حق کے لیے بولتی ہے اور کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے مطابق تو اس انسان کو سزا مل ہی چکی ہے جو اپنی غلطی مان چکا ہے اور اس نے توبہ کر لیا. مجھے نہیں لگتا وہ زندگی میں کبھی بھی کسی عورت سے اونچی آواز میں بات بھی کرے گا. اس سارے واقعے کے بعد کیا آپ حسن زاہد سے کسی قسم کے بھی کوئی تعلقات دوبارہ رکھیں گی یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے مجھے رکھنے چاہیے؟ مجھے تو نہیں لگتا، مگر آپ کا مجھے تو نہیں پتا، کیا کوئی اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہوگی دوبارہ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا، میں نے ایک انٹرویو آپ کا پہلے بھی کیا تھا، اس میں نے ایک سوال کیا تھا کیا آپ کوئی صلح کریں گی یا نہیں. آپ نے تب کہا تھا کہ صلح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو یہ گنجائش پھر نکل آئی ہے بالآخر. اچھی چیز ہے صلح، میں اس کو وہ نہیں کرتا، مگر آپ گنجائش ان کی والدہ ہی ہے یا کوئی اور معاملات بھی ہے، پس پردہ کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی پس پردہ نہیں ہے. میں بالکل فلٹر فری ہوں، اور عدالت سے بھی آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. ان کے پیرنٹس نے بہت اصرار کیا، تب جا کے میں نے حامی بھری ان کو معاف کرنے کی. کیا اس واقعے کے بعد آپ کے اعتماد یا تعلقات پر کوئی اثر پڑا؟ اعتماد اور تعلقات مطلب کہ اس واقعے کے بعد لوگوں پر اعتماد کرنا یا آپ کے جو ذاتی تعلقات تھے لوگوں سے، اس پر کتنا اثر پڑا؟
ہاں اتنا تو ہو گیا کہ مجھے نہیں لگتا میں آگے آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کسی بھی مرد پہ بھروسہ کر پاؤں گی. جہاں تک بات آتی ہے میرے میل فرینڈس کی, میں نے تو بالکل اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دی, کیونکہ بھائی نہیں پتہ چلتا کب کون آپ کو پسند کر لے اور کون آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے. تو ہاں میرا لوگوں پہ سے بالکل مجھے ٹرسٹ ایشو اسٹارٹ ہو گیا. مطلب صرف 3-4 سال تک یہ ٹرسٹ ایشوز ہوں گے یا مزید بھی ہوں گے, اور 3-4 سال بعد ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائے کہ آپ کی ذاتی جو زندگی ہے اس پر کتنا اثر پڑا اس واقعے سے؟ 3-4 سال تک کا میں نے اس لیے بولا کیونکہ میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں 3-4 سال بعد شادی تو کر لوں گی. اب چاہے وہ میں گھر والوں کی مرضی سے کروں یا اپنی مرضی سے کروں, یہ اس وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور میری ذاتی زندگی پہ اتنا اثر پڑا کہ میرا کام بالکل رکا ہوا تھا, میں کوئی کام نہیں کری تھی ان سارے ڈیز میں, کیونکہ آبویسلی مجھے سیکیورٹی تھریٹس تھے. تو جو برانڈز میرے ساتھ کولیب کر رہے تھے, جو ایونٹس تھے, اسپیشلی جو ایونٹس ہوتا ہے, ہم انفلوئنسرس کو ایونٹس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے, تو ان لوگوں نے مجھے بلانا منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سامنے آئیں گی تو کوئی شوٹنگ ووٹنگ چل جائے. مطلب حقیقت میں کوئی ڈاکومنٹری نہ شوٹ ہو جائے. اچھا یہ بتائیں, اس کیس سے, اس پورے واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ باجی آپ نے کسی پہ اعتبار نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور آپ زندگی میں کسی بھی اسٹیج پہ, کسی بھی مقام پہ ہو, آپ کسی بھی رشتے میں بندھے ہوئے ہو, آپ نے اس میں اس طرح سے بندھے نہیں رہنا کہ اپنی سیلف رسپیکٹ زیرو کر دو. بولو, مجھے پہلی بار ہی بول لینا چاہیے تھا, میں نے دیر ضرور کر دی ہے, لیکن میں مثال ہوں ہر اس لڑکی کے لیے جو اب تک نہیں بولی. کائنڈلی اپنے لیے بولیں. اچھا ایک سوال اور بھی ہے, آپ نے انٹرویو میں بھی کہا تھا, آپ نے کچھ اور نام بھی پولیس کو دیے تھے حسن زاہد کے علاوہ. ان کو پولیس نے شامل تفتیش کیوں نہیں کیا, ان کو بلایا کیوں نہیں, ان کو کورٹ میں کیوں نہیں پیش کیا, یا ان سے تفتیش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ دوسرے روز بھی ایک بلیک ڈالے میں حسن زاہد آیا تھا, وہ ڈالا جس کے نام پر تھا, پولیس نے اس کو بھی اپروچ کیا تھا, مگر اس کو بلایا کیوں, اس کی تفتیش کیوں نہیں کی؟ اچھا, پولیس نے ویسے تفتیش کی ہے, انہوں نے ان کے گھر سے بھی جا کے تفتیش کی ہے, ان کے موبائل وغیرہ بھی چیک کی ہیں, کیونکہ کافی سارے اس کے دوست تھے جو پیچھے سے اکاؤنٹس وغیرہ سارا کچھ ٹیکل کر رہے تھے, تو ان سب سے تفتیش ہو چکی ہے. اور لیکن باقی کی جو چیزیں ہیں ابھی ان کو پکڑا نہیں گیا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے, تو وہ ابھی پولیس اس پہ کام کر رہی ہے. اچھا, مستقبل آپ کا پاکستان میں ہے یا باہر جائیں گی اب؟ میں پاکستان میں ہی رہنا چاہوں گی, کیونکہ میرا سارا کام ہی پاکستان میں ہے, باہر میں صرف گھومنے پھرنے کے لیے جایا کروں گی. اچھا, اس پورے واقعے میں دیکھا ہم نے جس طرح انسان کے دوست ہوتے ہیں, کولیگز ہوتے ہیں, آپ کے جو انفلوئنسر ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک تو کچھ نظر آئے ہیں, کچھ زیادہ نہیں نظر آئے, جو آپ کے بہت قریب مختلف ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے, ہم نے دیکھا ہے. کیا وہ آپ کے پاس ویڈیوز سے ہٹ کر گھر پہ بھی کوئی آیا ہے, کوئی آپ کے ساتھ بیک پہ کوئی کھڑے ہوئے ہیں, کوئی ایسے نام جو آپ کے ساتھ اسٹرانگلی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہر فورم پہ جائیں ہم آپ کے ساتھ؟ بہت سے ایسے انفلوئنسرز ہیں جو میرے دوست ہیں, جن میں جویریہ کا بگ شاٹ آؤٹ بنتا ہے, کیونکہ اس نے مجھے اس ٹائم پہ ٹیکل کی ہے جب شاید میری ماما بھی مجھے ٹیکل نہ کر سکتی. تو ایسے اور بھی بہت سے دوست ہیں میرے, رمیسا, لائبہ, سب نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ بہت فیمس جو ہے ایکٹریسز, جس میں سے سنم ہے, بہت فیمس نام ہے سنم جنگ, تو انہوں نے بھی میرے اوپر ویڈیو بنائی. تو میں نازش وغیرہ ان سب نے, تو میں ان سب سے بہت زیادہ خوش ہوں, اور یہ سب جو ہے میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں. تھینک یو سو مچ اس کے لیے. نہیں صرف ویڈیوز بنائیں گے, کوئی پریکٹیکلی بھی آپ کے دیکھیں اس طرح کا واقعہ جب ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں نا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, کوئی آیا بھی ہے یا نہیں؟ جی, مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک ڈسکور پاکستان چینل کے ہیں, صحافی ہیں. وہ ٹوٹلی ہمارے, کیونکہ میری ماما کی بیماری کے دوران بھی وہ ہمارے ساتھ تھے. وہ ایکچولی ایک بگ شخصیت ہے اور وہ ہم سے ایلڈر بھی ہیں. تو اس طرح سے وہ ہوتا ہے کہ ابھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے سر پہ میرے بابا نہیں ہیں فی الحال کے لیے, تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے. اور جویریہ کے ہسبینڈ, یہ میرے دوست وغیرہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں سارے معاملات میں. اچھا, ایک آخری سوال ہے, آئندہ کے لیے آپ اپنے مداحوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور اسپیشلی خواتین جو انفلوئنسرز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ میرا یہی کہنا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کائنڈلی مجھے نا اتنی جلدی آپ لوگ جج مت کر لیا کریں کسی دوسرے کے کہنے پہ کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے نام کا بنا ہوا, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا بندہ ہے. بہت سے گھٹیا قسم کے ورڈز استعمال کرتے ہیں لوگ عورتوں کے بارے میں بیٹھ کے. اس چیز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, ویمن امپاورمنٹ کو ہمیں انہینس کرنا چاہیے. اور لڑکیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی کائنڈلی کسی پہ اعتبار مت کریں, ٹھیک ہے, اپنے حق کے لیے لڑنا اور بولنا سیکھیں اور سامنے بن کے دکھائیں. اچھا, ایک سوال آپ کے اس جواب سے میرے ذہن میں ہے, کیا ان فیوچر آپ خواتین کے لیے, خواتین کے رائٹس کے لیے کوئی کام کریں گی یا نہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں پچھلے 6 منتھ سے اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہوں. میں نے اپنی انسٹاگرام کے اوپر گرلس کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, جن سب کو میں نے اکٹھا کر کے یہ بات بولی ہوئی ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ, یہ تو میں نے پہلے کرنا تھا, اب مجھے لگتا ہے میں بہت جلدی کر لوں گی. میں نے ایک آرگنائزیشن سٹارٹ کرنی ہے جو کہ بہت ایک اسپیسیفک نیم بھی ہے,
میں بھی ان سیلیبریٹی کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ وہ انڈیا سے ہیں، لیکن ان کے نام، ان کی آرگنائزیشن کے نام کے اوپر ہی وہ نام بنے گا، اور میں وہ ویمن امپاورمنٹ کو انہینس کرنے کے لیے اسٹارٹ کروں گی، اور میں آگے آنے والے دنوں میں ہر اس عورت کے ساتھ کھڑی ہوں گی جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہے گی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جیسے ہم نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ حسن زاہد کو میں نے فی سبیل اللہ معاف کیا ہے. انہوں نے معافی مانگی ہے تحریری طور پر، جو مجھے شک اور شبہات تھے اس پر بھی انہوں نے بات کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا اس واقعے پر کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، یہ ان کی فتح ہے، لڑکیوں کی فتح ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کے حقوق پر سامع حجاب کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں بڑا کام کرے گی. یہ تھی وہ سوالات جو لوگوں کے بھی ذہن میں تھے، ہمارے ذہن میں بھی تھے. ہم نے ان سے بات کی. اس طرح کی مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے. اللہ نگہبان. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.